جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. آپ نے صحابہ کو سمجھایا نا. سمجھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. انسان جب سمجھ لیتا ہے، حدیث شریف میں ہے لوگ سونے کے اور لال و جواہرات کے کان ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والجوہر. لوگ سونے اور یاقوت و مرجان کے زبردست کان ہے. اذا فقہوا، کاش کے سمجھ لے، کاش کہ ان کو دین سمجھ آ جائے. پھر دیکھو کہ وہ جوہر اور وہ سونا چاندی کا کان کیسے دین پر مر مٹتا ہے، وہ قربان ہوتا ہے. اذا فقہوا، کاش کہ یہ سمجھے جائے، ان کو دین سمجھ میں آئے. دین مثالوں سے، واقعات سے سمجھایا جاتا ہے. اس لیے قرآن قصہ کر کے کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ایک بہترین بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں. کبھی قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، خدا کی وحدانیت کا مسئلہ سب سے زبردست مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایک راستے سے گزر رہے تھے. باد و باران اور بارش آئی. وہ پہاڑ کے ایک کونے پہ چلے گئے. کھائی سی تھی تو بارش تیز ہو گئی، وہ اور تھوڑے سے اندر ہو گئے. یہ عجیب بات ہے کہ یہ پہاڑوں میں زیادہ وہ حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں. کہیں بھی بجلی گرے یا یہ بارش تیز ہو جائے تو آپ اخبارات میں دیکھیں کوہستان میں ایک پہاڑ گر گیا، چترال میں ایک پہاڑ ڈھہ گیا. وہ پہاڑ کا جو سامنے کا حصہ تھا وہ بالکل نیچے ہو گیا اور ایک بڑا مضبوط قسم کا پتھر چٹان وہ سامنے آیا. یہ اندر بند ہو گئے. چنانچہ ان 3 آدمیوں نے آپس میں کہا کہ بظاہر تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، صرف اللہ جل جلالہ نکال سکتے ہیں. نہ دنیا کو پتہ ہے اور نہ کوئی پہنچ سکے گا، نہ عزیز و اقارب کے علم میں ہے، نہ وقت کے بادشاہ اس میں مدد کر سکتے ہیں. اس کو خبر پہنچتے پہنچتے ہم پہاڑ میں گل چکے ہوں گے. بہترین بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے اپنے اچھے عمل کے وسیلے سے دعا کریں. انسان کی زندگی میں بعض اعمال ایسے ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہو، جو عمل شریعت کے بالکل مطابق ہو اور اس میں شائبہ خلق نہ ہو، مخلوقات کی کوئی آمیزش نہ ہو، خالص رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا گیا ہو، وہ بہترین عمل ہوتا ہے. اعمال کی بہتری 3 چیزوں سے ہے. ایک تو موافق شرع، اور دوسرا اس میں اخلاص بہت زیادہ ہو، اور تیسرا اس میں دیگر شوائب نہ ہو اور اطراف سے اس میں گرد و غبار نہ پڑے. ایک بہترین روزہ آپ نے رکھا نفلی، لیکن سارے محلے والوں کو پتا ہے، صوفیاء کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ جب ضرورت پیش آئی، مہمان آیا یا آپ مہمان ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ کہے کہ میرا روزہ ہے، کھا لو، روزہ پھر رکھ لو بعد میں. اب اس روزے کا نور تو ختم کیا جا رہا ہے، مگر یہ نفلوں کے لیے کیسے نا کہ رمضان کے روزے توڑنے شروع کر دیں. فرائض کے اندر ریا کا اعتبار نہیں ہوتا، ریا نوافل میں آتا ہے. فرض تو سب لوگوں پر ایک جیسے لازم ہوتے ہیں. چنانچہ 3 آدمیوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم اللہ تعالی سے اچھے اعمال، بہترین عمل کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ رب کریم، آپ جانتے ہیں کہ میرے چچا کی لڑکی تھی اور اس سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، جیسے کہ مرد عورت سے محبت کرتا ہے. اور میں نے بڑی کوششوں کے بعد اس کو راضی کر لیا، اور اس نے اس وقت مجھ سے 100 دینار مانگے، اور وہ 100 دینار بھی میں نے کہیں سے مہیا کیے. لیکن جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور گناہ سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو آپ ایسا نہیں کریں اور اللہ کو ناراض نہ کریں. مجھے بڑی شرم آئی کہ میری ایک چچا کی لڑکی ہو کر کے اس میں اتنا ایمان و غیرت ہے کہ وہ اس وقت بھی جب کہ اس کی خواہشات پوری کر دی گئی وہ گناہ کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھ میں بھی غیرت آئی، جذب آیا، میں نے اسی طرح اس کو چھوڑا اور باہر نکل گیا. یا اللہ، اگر آپ کو پتا ہو کہ اس وقت خوف صرف تیرا تھا اور یہ گناہ میں نے تیرے لیے چھوڑا ہے، ورنہ وہ گناہ چھوڑنے کی گھڑی نہیں تھی. اللہ رب العالمین اگر اس میں صداقت ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے اسی طرح ہی ہوا ہے، تیرے علم محیط میں ہے، تو ہماری یہ مشکل حل فرمائے. تو وہ
چٹان جو تھا وہ سرک گیا اور اس سے روشنی آنے لگی۔ جب یہ خاموش ہو گیا تو دوسرا شروع ہو گیا، اور اس نے کہا اللہم ان لی کانا ابوین شیخین کبیرین، خدایا میرے ماں باپ تھے اور بالکل بوڑھے، آخری لمحے میں، بہت عمر ان کی ہو چکی تھی، اور میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا جنگلوں میں جا کے، رات کو جب واپس آتا تھا تو دودھ نکال کر کے سب سے پہلے میں جام بھر کر اپنے والدین کے بستروں پہ آتا اور ان کو دودھ پلاتا۔ وہ بوڑھے کمزور آرام آرام سے ایک ایک گھونٹ کر کے دودھ پیتے، جب وہ سیر ہو جاتے اور وہ کہتے کہ بس اور نہیں پینا ہے، اور وہ بستر پہ لیٹ جاتے۔ پھر اس کے بعد میں اور دودھ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پلاتا، اور ایک دن میں جنگل بہت دور چلا گیا تھا کیونکہ قریب میں بکریوں کی گھاس نہیں تھی۔ رات کو بہت دیر سے آیا اور میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے، اور میں نے دودھ نکال کر جام بھرا اور ان کے سرہانے آ کے کھڑا رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں میں بلک رہے تھے اور وہ دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میرا معمول یہ تھا کہ پہلے والدین اور پھر اولاد، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اور آپ کے لیے ساتھ اس عمل کا اخلاص ہے اور میں اس میں سچا ہوں، تو رب العزت ہماری یہ مشکل حل فرما۔ تو وہ پتھر اور ہل گیا، لیکن اتنا ہوا کہ اب باہر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن جا نہیں سکتے کوئی باہر۔ تو تیسرا شروع ہو گیا، اور تیسرے آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مزدور تھا جو دن بھر مزدوری کرتا تھا، اور جب شام کو میں اس کو مزدوری دینے لگا تو اس نے کہا کہ یہ کم ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کا طے ہو چکا ہے، اتنی کھجوریں اور اتنا ٹوکر چاول یہ آپ کو دینے تھے، اور جتنا طے ہوا ہے اتنا ہی میں پیش کر رہا ہوں، لیکن مزدور نے کہا یہ کم ہے، اور وہ ناراض ہو گیا اور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے ناراض ہو کے جانے کے بعد مجھے بہت صدمہ ہوا کہ اس نے دن بھر محنت کی تھی، اور مجھے تھوڑا سا بڑھا کے اس کو راضی کرنا تھا، لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ اور میں نے وہ کھجوریں اور وہ چاول بیچ کر اس کی ایک بکری خریدی، اور اس بکری نے بچے دیے اور وہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس سے ایک ریوڑ بن گیا ہے۔ 8-10 سال بعد وہ شخص تنگی میں آیا، پریشانی کے عالم میں بھیک مانگنے لگا، اور وہ میرے پاس آیا، کہا اللہ سے ڈرو، 10 سال پہلے میں نے آپ کے ہاں مزدوری کی تھی، اور وہ مزدوری جو بھی بنتی ہے وہ مجھے دے دو، میرا حال بہت خراب ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ جو پہاڑ کے دامن میں ریوڑ چل رہا ہے یہ آپ کی اس مزدوری کا ریوڑ ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا نہیں، بس جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دیجیے، میرا مذاق نہ اڑائے۔ اس نے کہا نہیں، مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے کہ آپ کی اس مزدوری کی میں نے بکری خریدی اور اس نے بچے دیے، انہوں نے دیے، اور یوں ریوڑ تیار ہو گیا، یہ سب آپ کا 10 سال میں تیار ہوا ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا اور بہت شکریہ ادا کیا، اور پورا ریوڑ لے کر کے روانہ ہو گیا۔ تو یہ شخص دعا کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا، اگر یہ عمل سچ ہے اور میں نے آپ سے ڈر کر اور آپ کے ساتھ اخلاص برت کر یہ عمل کیا ہے، اور یا رب کریم تو اس کی صداقت میں ہماری مشکل حل فرما۔ وہ پتھر جہاں سے آیا تو ادھر ہی لڑک کے چلا گیا اور پورا راستہ کھل گیا۔ بخاری شریف، مسلم، ترمذی، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ واقعہ موجود نہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ آدمی اتنا عفیف و پاک دامن ہو کہ جب وہ کہیں بحران میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے، اور وہ اس پر تصور کرے اور کہے کہ یا اللہ، آپ کے لیے تو میں نے اپنی جوانی کو بھی گناہوں سے بچایا ہے، اور اگر یہ بات سچی ہے اور آپ جانتے ہیں تو میری دعا قبول کر لے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک خلیفے کو ایک خط میں لکھا ہے کہ اگر ایسا ہو تو شیخ عبد القادر کی ضرورت نہیں، بھئی یہ کافی ہے، کہا ایسا بنو نا، اور اگر ایسا نہیں ہو تو آئندہ نہ خط لکھو نہ آیا کرو، یار کوئی ضرورت نہیں۔ انسانی زندگی تو اعمال پر ہے، خداوند تعالیٰ کے ہاں بھی قدر و قیمت اعمال کی ہے۔ ایک عام آدمی ہے، آپ کہتے یہ فوج کا سربراہ ہے، آپ کہتے یہ پولیس کا سربراہ ہے، یہ ایک عمل ہے، ایک عہدہ ہے، محنت کے بعد اس کو حاصل ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اور لوگوں سے زیادہ اختیارات۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔